بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سیاسی کشیدگی میں اچانک بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر آج جو تقریریں ہوئی ہیں اس میں 18ویں ترمیم کا ذکر آ رہا تھا، این ایف سی ایوارڈ کا ذکر آ رہا تھا اور صدارتی نظام کا بھی ذکر آ گیا۔ تو یہ جو ہماری سیاسی بحث ہے یہ کس رخ کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو ایک بہت بڑے وائرس کا سامنا ہے جو ایک عالمی وبا کی صورت میں جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ روزانہ 50-60 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ سیاسی کشیدگی جو ہے اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج قومی اسمبلی میں یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے قرارداد منظور ہوئی ہے اور تمام جماعتوں نے اس کو منظور کیا، لیکن آج ایک اور اہم واقعہ بھی ہوا ہے اور وہ یہ ہوا ہے کہ آج ہماری جو وزارت خارجہ ہے اس نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ جو واہگہ بارڈر ہے اس کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کھول دیا جائے گا، پرسوں سے اس کو کھول دیا جائے گا۔ تو یہ آج ہی کے دن ایک اہم واقعہ ہے اور اس پر کافی عرصے سے بحث ہو رہی تھی، لیکن اس کو آج واہگہ بارڈر کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ تو کیا یہ ایک مناسب فیصلہ ہے اور اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا؟ کچھ اور بھی موضوعات ہیں تو گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت محمود صاحب، وفاقی وزیر تعلیم، تحریک انصاف کے سینئر رہنما، جناب احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور کراچی میں موجود ہیں سندھ کے وزیر اطلاعات جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب۔ شفقت صاحب، گفتگو کا آغاز میں اسی سے کروں گا کہ آپ آج کل بڑے مصروف ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، اس پر ہم آپ سے تعزیت کرتے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد سے آپ بڑے مصروف ہیں۔ آپ نے تعلیمی اداروں کو کھولنے کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ بھی وضع کر لیا ہے، اتفاق رائے بھی کروایا ہے، لیکن آج جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ کرونا وائرس نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ عزیر بلوچ ہے، پاکستان کا مسئلہ 18ویں ترمیم ہے، پاکستان کا مسئلہ صدارتی نظام ہے۔ یہ کیسی بحثیں شروع ہو گئی ہیں؟ نہیں، دیکھیں کچھ حد تک تو جمہوریت میں اپوزیشن اور گورنمنٹ آپس میں ایک بحث سلسلہ بحث کا جاری رہتا ہے اور اس میں کئی دفعہ زبان تلخ بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، وہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈن آف ڈیموکریسی، یعنی کہ ڈیموکریسی شور ہوتا ہے ڈیموکریسی کے اندر، اور لیکن بنیادی بات جو ہے وہ کئی دفعہ کچھ چیزوں کے اوپر بہت شدید اختلاف ہو جاتا ہے۔ اگر کرائم کوئی نظر آتا ہے کہیں پہ اور جو کرائم ہے اس کے پیچھے اگر کوئی واضح ہاتھ نظر آتا ہے تو اس کی نشاندہی بھی کرنی پڑتی ہے۔ نیچرلی جس کی نشاندہی کریں گے وہ اپسیٹ بھی ہوگا، وہ آگے سے بولے گا۔ اسی طرح آلدو احتساب میں نیب جو ہے وہ کر رہا ہے، وہ ہمارے متحد نہیں ہے، لیکن جب نیب کو ایکشن لیتا ہے تو اس سے بھی نیچرلی ایک سچویشن ہوتی ہے۔ تو ایشوز تو ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایشوز نہیں ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جمہوریت میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بالکل ہی خاموشی طاری ہو جائے گی وہ بھی نہیں ممکن۔ تو اس لیے لیکن صرف امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ الٹیمیٹلی جو قومی مفاد کے معاملات ہیں، مثلاً اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری سخت شدید اختلافات تھے پی ایم ایل این کے ساتھ، بلکہ ہم تو دھرنا بھی دیا، سب کچھ کیا، لیکن جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو ہم نے مل کے نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ قومی معاملات میں اگر مل کے چلا جائے تو اس میں کوئی مثلا، میں ہمیشہ سب سے کہتا ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ سیاست سے بالاتر ہے، اور اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جتنے بھی فیصلے تعلیمی میدان میں کیے ہیں پچھلے 4-5 ماہ میں جب سے کرونا ہے، سارے کے سارے اتفاق رائے سے کیے، جس میں تقریباً 40 لاکھ بچوں کو تو ہم نے پروموٹ بھی کیا، سارا کچھ اتفاق رائے سے کیا۔ تو میرا خیال ہے قومی معاملات میں اتفاق رائے ہوتا ہے، باقی سیاست چلتی رہتی ہے۔ تو احسن اقبال صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں یہ آج بھی ایک قرارداد قومی اسمبلی میں منظور ہوئی ہے یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے، تو اس میں تو سب اکٹھے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، جب بھی کوئی قومی مسئلہ ہے اپوزیشن نے تو کوئی ایشو نہیں بنایا۔ میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا، اس میں پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے شریک تھی۔ ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے لوگوں کو اکسایا، مجھ پہ حملہ کرایا، الیکشن کے اندر میرے خلاف کیمپین بھی کرتے رہے، لیکن
اس کے باوجود جب ان کو صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، نہ پیپلز پارٹی نے نہ مسلم لیگ نون نے. ہم نے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. لیکن اس وقت فواد حسین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی وہی مظاہرہ کیا ہے خواجہ آصف صاحب. جی اچھی بات ہے. اور دیکھیے ہمیں جو قومی معاملات ہیں نا ان پر ایک اتفاق رائے پیدا اس لیے نہیں کرنا کہ یہ اچھی چیز ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان آج جس مقام پہ کھڑا ہے، پہنچ گیا ہے یا کھڑا ہے، ہمارے جو مسائل ہیں وہ کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک ادارہ تنہا نہیں حل کر سکتا. ہمیں ایک بہت زیادہ یکجہتی کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید ہم کوئی سہولت لینا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں آپ NRO لینا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے NRO، آپ چلتے جائیں. مسئلہ کیا ہے جو آپ نے سوال کیا نا کہ یہ کیوں ہے؟ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو پوری پولیٹیکل نیریٹو ہے، اس کا جو DNA ہے، اس کا کنسٹرکٹ ہے کہ ہم نے سب کو رد کرنا ہے. ہمارے علاوہ ہر بندہ چور ہے، ہمارے علاوہ ہر بندہ جو ہے وہ ملک کا غدار ہے. اچھا جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ ہر کسی کا رد کریں گے تو آپ کنسنسس نہیں کر سکتے. اب انہوں نے مثال دی کہ ہم نے اتفاق رائے کی، اس کا کریڈٹ انہیں نہیں جاتا. اس کا کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعظم نواز شریف کو کہ جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا انہوں نے ساری قومی قیادت اکٹھی کی، اس لیڈر کو بھی عزت کے ساتھ بلایا جو ڈی چوک پہ کھڑا ہو کے صبح شام انہیں مغلظات بولتا تھا، عسکری قیادت کو بھی بٹھایا اور ایک کنسنسس کیا. اب ان کے دور میں 3 واقعات ہوئے ہیں. سب سے پہلا ایک اہم قومی واقعہ ہوا جب انڈیا نے ہماری ایئر سپیس کو وائلیٹ کیا. 1971 کے بعد پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا، بہت سنگین تھا. آرمی چیف، ہمارے میزائل لگے ہوئے تھے دونوں سائیڈوں پہ، اس ماحول میں آرمی چیف 1.5 گھنٹے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے، پرائم منسٹر نے گوارہ نہیں کیا. دوسرا ہماری تاریخ کا سب سے بڑا بحران 5 اگست 2019 کو تب آیا جب انڈیا نے یک طرفہ طور پہ کشمیر کو انیکس کیا، جو 72 سال میں نہیں کر سکا تھا. پرائم منسٹر آج تک اپوزیشن کے ساتھ کشمیر کے اوپر نہیں بیٹھے. تیسرا ہمارے اوپر جو ایک اتنا بڑا بقا کا مسئلہ آیا، کرونا کا آیا. آپ نے دیکھا کہ اس پورے کرونا کی وبا کے اندر سندھ حکومت کے ساتھ، گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ، آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ، جہاں ان کی حکومتیں نہیں تھیں، مسلسل ستیلا سلوک، نہ اپوزیشن کے ساتھ اتفاق، نہ صوبائی NCOC میں تو کٹھی نظر آتی ہے. دیکھیے وہ NCOC تو ایک فورم ہے نا جہاں پہ ایک ہماری عسکری قیادت بھی بیٹھی ہے. ان کے ساتھ وزارت تعلیم مجھے آپ یہ بتائیں حامد، مجھے یہ بتائیں کہ ان کے وزراء نے کراچی میں جا کر جس قسم کی پریس کانفرنسیں سندھ حکومت کے خلاف کی ہیں، وہ NCOC کا کوئی یکجہتی کا مظاہرہ تھا؟ بات یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیں کہ کسی مقام پر انہوں نے جب قومی کرائسس ہوا ہے کوئی صلاحیت دکھائی ہے کہ یہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ اچھا ذرا میں کراچی کا موقف بھی لے لوں. ناصر حسین شاہ صاحب 2 against 1 ہوگا، مجھے زیادہ ٹائم دینا ہے. ہاں شاہ صاحب، یہ جو احسن اقبال صاحب بات کر رہے ہیں کہ وفاقی وزراء نے کراچی میں آ کے پریس کانفرنسیں کی ہیں، لیکن آپ نے بھی تو اس کا جواب دیا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ایشو ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایشو، عزیر بلوچ اور اس کی JIT اتنا بڑا ایشو ہے، یا لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی اتنا بڑا ایشو ہے؟ اب تو عزیر بلوچ اپنے 164 کے بیان سے بھی مکر گیا ہے، تو اب تو یہ بحث ختم نہیں ہو جانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں جو ایشوز ہیں ان سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے تو یہ چیزیں آتی ہیں، کبھی عزیر آ جاتا ہے، کبھی سنتھیا آ جاتی ہے، کبھی اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب تو ہمارے دوست جو ہیں وفاقی وزراء صاحبان جنہوں نے یہ JIT لہرائی آ کے سب، اب تو وہ خود بھی پھنس گئے ہیں. انہوں نے پیپلز پارٹی کی دشمنی میں، لوگوں کو توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کی جلد بازی میں اور اپنی ایک پوائنٹ اسکورنگ میں ایسی چیزیں دکھائیں، JIT دکھائی جو ان کے ہاتھ میں تھی، ایک جھوٹی کوئی رپورٹ، اس کو بھی نہیں پڑھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ جی PTI نے بھی ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. پھر بڑا ایک دن آ گیا کہ جی کل بڑی ایک ویڈیو آئے گی جو تہلکہ مچا دے گی. وہ کوئی حبیب جان صاحب آ گئے، اور لیکن حبیب جان صاحب نے جب انٹرویو دینا شروع کیے تو انہوں نے سب کا پول کھول دیا کہ وہ کیا ہے، وہ PTI کے ممبر ہیں، رہے ہیں، انہوں نے اس کو سپورٹ کی، یہ سب لوگ ان سے ملتے تھے، خان صاحب بھی ان سے رابطہ کرتے تھے، یہ انہی امن کمیٹی سے جن کو یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. تو اب تو یہ خود اس میں آ گئے، وہ جو پورس کے ہاتھی نہیں تھے جنہوں نے خود اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا، تو یہ جو ان کے وزراء ہیں وہ کر رہے ہیں.
شفقت محمود صاحب تو بہت اچھے سلجھے ہوئے وزیر بھی ہیں ان کے اور انسان بھی ہیں, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, یہ ہمیں اچھی بات کرتے ہیں. یہ ٹائم کی بات کر رہے تھے, میرا ٹائم بھی آپ انہیں دے دیجیے گا. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس ملک کو کہاں پہ کھڑا کر دیا جا کے. اور پھر یہ ہمیشہ جیسے کہہ رہے تھے شفقت صاحب بھی کہ جب کسی پر ایکشن ہوگا تو وہ بات کریں گے, تو ایکشن بالکل کریں, لیکن کیا ایکشن ون سائیڈڈ ہی ہونا چاہیے؟ جو ان کے پاس خود بیٹھے ہوئے ہیں, جس میں شفقت محمود حقیقتاً نہیں ہے اس جو ایک پوری لسٹ ہے, جو دیگر ان کے وزراء ہیں, ان کے الائز ہیں, جن پر نیب کے کیسز ہیں, جن کی کرپشن اب بھی سامنے آئی ہوئی ہے. نہیں سر, میں ویسے بھی کر رہا ہوں, میں شفقت محمود صاحب کو بہت پہلے سے جانتا ہوں, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اچھا, اور احسن اقبال صاحب نے جو باتیں کی وہ 100% صحیح ہیں. یہ دیکھیں ان کی بڑی خوش قسمتی ہے پی ٹی آئی کی کہ ان کی جو اپوزیشن ہے نا, پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, اے این پی ہے, یا جو لوگ بھی ہیں وہ بڑے سلجھے ہوئے اور وہ سمجھتے ہیں, سیاست کی نارمز کو سمجھتے ہیں. یہ وہ نہیں سمجھتے. یہ جو وزراء کی آپ نے بات کی, جب اسی طرح کا لاک ڈاؤن جو تھا جو سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے ہر جگہ فالو کیا گیا وہ تھا, تو وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا, پی ایم ایل این نے لاہور میں, پشاور میں, اے این پی میں, کسی نے نہیں کیا. آپ یہ تو مانیں گے نا اسی طرح کا لاک ڈاؤن اس معاملے میں یہاں پہ سر ایک منٹ لیتے تو یہاں وفاقی وزیر آ کے شروع ہو گئے. اچھا شاہ صاحب, یہ مانیں گے آپ کہ جب آپ نے یہ پالیسی اختیار کی تو میڈیا نے آپ کو انکریج کیا, آپ کو سپورٹ کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل. اچھا سر بالکل کیا, لیکن آج ہمارے گلے میں پڑ گئی نا سر. آپ کی اپریسیشن کی وجہ سے انہوں نے یہ سارے اپنے ٹھیک ہے. لیکن آج بلاول صاحب جو ہے, آج بلاول صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا اس میں وہ میڈیا کے بارے میں انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیں. ان کا فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن, اکبر ایس بابر آج تک رو کر کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا. عمران خان نے خود کرپشن کیا. میڈیا چپ, نیب چپ, الیکشن کمیشن اس پہ ڈیٹ پر ڈے کہ یہ تو کوئی سو موٹو نہیں, یہ سست روی کا شکار نہیں, اس پہ کرپشن نہیں. حد ہوتی ہے. شاہ صاحب بلاول صاحب نے میڈیا کو نیب سے ملا دیا ہے, الیکشن کمیشن سے ملا دیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کو بھی ہم نے کئی پروگراموں میں بلایا جس میں ہم نے فورن فنڈنگ کیس پہ بات کی. تو موجودہ صورتحال میں بلاول صاحب نیب میڈیا کو اور نیب کو آپس میں ملا رہے ہیں, یہ کوئی مناسب بات ہے؟ نہیں سر, نہیں ایسا. انہوں نے سر اس کی پوری اگر پریس کانفرنس سن لیں تو انہوں نے کہا کہ کچھ کے لیے کہا, اور واقعی کچھ ایسا رول پلے کر رہے ہیں نا سر, سب کے لیے نہیں کہا. انہوں نے کر دی تھی اس کی جو تصحیح کہہ لیں, یا وہ انہوں نے کہہ دیا تھا اسی وقت ہی. چلیں ٹھیک ہے, سب کے لیے نہیں کہا. میڈیا کا بڑا اہم رول ہے, انہوں نے ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. لیکن سر کچھ جگہ پہ تو ایسی چیزیں ہیں نا سر جن کو کچھ نظر نہیں آتا. میڈیا تو کوئی کرپشن ہے, ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہے بیچارہ, اس کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں. دیکھیں شکیل صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, چینل بند ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے ون سائیڈڈ پروگرام کر لیں, میں بیٹھا سنتا رہتا ہوں. دیکھیں میں ناصر صاحب کی بڑی مہربانی ہے, انہوں نے بڑے نیک خیالات کا اظہار کیا ہے میرے بارے میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا, اچھے آدمی ہیں, ذرا تھوڑا غور کریں اس بات پہ کہ کیا بات ہے کہ میڈیا جب کسی ایسے شخص پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے جس کو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کرپٹ نہیں ہے, جس کو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کا صاف شفاف ماضی ہے اور صاف شفاف حال ہے, انسان ہے, غلطیاں تو کرتے ہیں, ہر کوئی انتظار کرتا ہے, اور وہ اتنا مذکّہ خیز الزام ہوتا ہے کہ نہ اس کو میڈیا لفٹ کراتا ہے نہ کوئی اور لفٹ کراتا ہے. آن دی ادر ہینڈ کسی اور شخص کے بارے میں جب فیک اکاؤنٹ نکلتے ہیں جن میں اربوں روپے نظر آتے ہیں, یا جب وہ کسی بدماش کو کہ بیان آتا ہے کہ جی مجھے کہا گیا کہ اس کو پھڑکا دو, تو کیا بات ہے کہ وہ سٹک کیوں کرتا ہے, اس کا اثر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اصل حالات ساری دنیا جانتی ہے, اور کیونکہ اصل حالات ساری دنیا جانتی ہے اور ان کو پتہ. دیکھیں یہ دودھ اور پانی کا پانی کرپشن کے معاملے میں تو ہو چکا ہے, مطلب کلیئرٹی ہے لوگوں کے ذہن میں. اور معاف کیجئے گا, احسن اقبال صاحب کے تو لیڈر کو تو کنوکٹ بھی کر دیا ہے کورٹ نے,
اب یہ آرگو کریں گے کہ جی وہ ایسے کنوکشن ہوئی تو ویسے کنوکشن ہوئی. ان کے لیڈر تو کنوکٹ ہو گئے. پرابلم بتاؤں تھوڑا سا میڈیا کی سے میری بھی شکایت ہے, اور میری شکایت یہ ہے کہ بہت ساری مثبت چیزیں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر جس طرح کرونا کا گراف نیچے گر رہا ہے, یہ ایک مثبت چیز, اس میں سب نے کوآپریٹ کیا ہے. لیڈ اوبیسلی پرائم منسٹر نے دی ہے, لیڈ فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہے, NCOC بنا ہے. NCOC جو ہے اس کے اندر ساری صوبائی حکومتیں شامل ہیں. نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں, جس کا میں بھی ممبر ہوں, اس کے بھی سارے چیف منسٹرز پرسنلی اٹینڈ کرتے ہیں اس کی میٹنگ. سو یہ اگر کوئی سکسیس ہوئی ہے تو یہ ایک مشترکہ سکسیس لیڈرشپ. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا گراف ابھی, آج میں ایک ریگریشن انالیسس دیکھ رہا تھا, میں میتھ مجھے اتنی نہیں آتی, لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ایسے نیچے جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کو بھی انکریج کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں قومی مفادات میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا اجاگر کرنا چاہیے. اور میں تعلیم کا آپ کو اس لیے کیونکہ میرا محکمہ ہے, کیونکہ ڈائریکٹ کوئی ایسا فیصلہ ہم نے نہیں کیا جس میں ہم نے سب اکائیوں کے ساتھ بٹھا کے نہ کیا. سو قومی معاملات اور NCOC بھی سب کو ساتھ بٹھا کے کرتا ہے. NCC کی گھنٹوں میٹنگیں چلتی ہیں سب کو ساتھ. باقی ڈیموکریسی ہے, اس میں اپوزیشن اگر شور نہیں مچائے گی تو اپوزیشن کا قد کیسے بنے گا, اپوزیشن کو خبریں کیسے بنیں گی, اخبارات کی زینت کیسے بنے گا. آلدو اخبارات اب تو بہت ہی ان کا انفلوئنس پرنٹ میڈیا کا الیکٹرانک میڈیا کے مقابلے میں کم ہو گیا, لیکن ہمارے جیسے لوگ تو اخبار پڑھتے ہیں. اب بھی صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اخبار پڑھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ ابھی احسن اقبال صاحب نے بھی سخت باتیں کی. میں نہیں, اس لیے کہ وہ اپوزیشن میں ہے, وہ سخت باتیں کریں گے اور ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے, ہم ان کی سخت باتیں بہت سنتے اچھی ہیں. اپروچ ہے آپ کی. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا جہاں کوئی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں تھوڑا سا اس کو بھی ہم اجاگر کریں تو زیادہ بہتر. احسن اقبال صاحب, کوئی NFC پر حملے کی بات ہو رہی ہے, 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. آج جو سینٹ میں باتیں ہوئی, مشاہد اللہ صاحب جو ہیں آپ کے سینیٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی صدارتی نظام جو ہے وہ اگر آ گیا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو PTI کی حکومت کے پاس تو نہ سینٹ میں اکثریت ہے, قومی اسمبلی میں بھی ان کی 2/3 میجورٹی نہیں ہے, نہ وہ 18ویں ترمیم کو چھیڑ سکتے ہیں, نہ صدارتی نظام لا سکتے ہیں. تو یہ اپوزیشن کن بحثوں میں پڑی ہوئی ہے؟ دیکھیے, ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. آپ ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک خاندان رہتا ہے جی, آپ کے گھر پہ کوئی باہر سے حملہ کر دے, اگر اس وقت گھر کا سربراہ گھر کے اندر ایسے جھگڑے چھیڑ دے کہ جس سے گھر میں رہنے والے بھائی آپس میں الجھ جائیں, تو دشمن کو فری ہینڈ دینے کی بات ہے نا. جب آپ پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ ایسے موضوعات پہ بات کرتے ہیں کہ جس سے سارا خاندان اکٹھا ہو, مل کر دشمن کا مقابلہ کرے. یا ایک اور مثال لے لیجئے, آپ کشتی میں ہیں, سمندر کے اندر طوفان ہے, کپتان کا کام ہے کہ ہر سواری کے ہاتھ میں چپو دے, اسے کہے بھی چپو لگاؤ, ہم نے اس طوفان سے نکلنا ہے. لیکن اگر کپتان جو ہے وہ مسافروں کے سر پہ ہی چپو مار کے ان سے چپو چھیننا شروع کر دے, افرادی قوت بھی کم کرے اور ان کی طاقت بھی کم کرے, تو وہ اکیلے تو نہیں نکل سکتا. مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ جو اس وقت پولرائزیشن ہے, وہ شفقت صاحب کی بات کو میں سراہتا ہوں, انہوں نے بات مانی کہ جی اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرے, حکومت کا کام ہے برداشت کرے. اب اسمبلی کے اندر جہاں آپ مثال دے رہے ہیں, ادھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے بعض وزراء پٹرول کے ڈرم لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی اپوزیشن چنگاری پھینکے تو ہم اس کو ایک الاؤ میں آگ لگائیں. دیکھیے, حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ فائر بریگیڈ کا کام کرے, پانی کی ٹینکی لے کر بیٹھی ہو, چنگاری کو بجھانا. ایک منٹ دیجئے مجھے. یہ فواد صاحب جو ہیں, چودھری فواد حسین صاحب, ان کی میں ٹویٹ پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی سیاسی اختلافات اپنی جگہ, خواجہ آصف نے کہا پاکستان کے آئین میں تمام مذاہب کو برابر کی آزادیاں حاصل ہیں, ان کی یہ بات بالکل درست ہے. اس کو لے کے خواجہ آصف کے خلاف فتویٰ بازی کرنے والے مودی اور بھارتی شدت پسندوں کی سوچ کے حامل لوگ ہیں, ایسی سوچ کو یکسر مسترد کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ تو پٹرول نہیں ڈال رہے, نہیں, وہ تو پانی ڈال رہے. پر ان کی سنتا کون ہے؟ دیکھیں نا, اگلے دن ایک پروگرام میں یہ فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے کوئی ایک, کسی نے کہا جی آپ وزیر اعظم کے قریب نہیں ہیں, وہ کہا نہیں ہے وہ میں ہوں, میری جب موقع ہو سن لیتے ہیں, وہ جب کسی کا کام ہو تو مجھے 7 مہینے لگے ایک کام منوانے میں. میں نے کہا کہ یہ اگر ایک اور وزیر کو فائل دی ہوتی تو 7 سیکنڈ میں ہو جاتی.
بات یہ ہے کہ جو مقربین ہیں وہ اس فلسفی کو سبسکرائب نہیں کرتے جس کو شفقت صاحب یا فواد صاحب کرتے ہیں. جو لاسٹ ورڈ ہے ان کی حکومت میں وہ جن ہاکس کے پاس ہے, ان کو جنہیں شام کو شاباش ملتی ہے کہ اپوزیشن کو کتنی گالی دے کر آئے ہو, کتنی پگڑیاں اچھالی ہیں آج, کتنا ان کی کردار کشی کی ہے, اس کے اوپر وہاں پہ پروموشن ہوتی ہے, اس کے اوپر وہاں شاباشیاں ملتی ہیں. یہ لوگ تو پرانے وزادار لوگ ہیں. شفقت صاحب سے بھی بات کریں. شفقت صاحب, یہ تو ایکچولی اسلام آباد میں مندر بنانے کا جو اعلان ہے, فیصلہ ہے, وہ تو آپ کی حکومت نے کیا ہے. اب اس معاملے پہ خواجہ آصف صاحب پہ کچھ لوگ فتوے لگا رہے ہیں اور چودھری فواد صاحب ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نہیں, اور فتوے نہیں, پی ٹی آئی کے عہدیدار نے ان کے خلاف بلاسفیمی کی ایف آئی آر درج کی ہے. ناروال کا جی, جو ہے, ظفروال پی ٹی آئی کا. اس پر اختلافات اپنی جگہ پہ, آپ کا بھی اختلاف ہے, فواد کا بھی اختلاف ہے. یہ جو ٹرینڈ ہے فتوے لگانے کا, یہ اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں خواجہ آصف نے کیا کہا نہیں کہا وہ ایک علیحدہ بات ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, اور سمجھتے کیا ہے, ہمارا آئین ہے, ہمارا آئین اس چیز کی گواہی دیتا ہے, اور اس چیز کو ناٹ ایکسیپٹ از ناٹ دا رائٹ ورڈ, یعنی کہ وہ اس کو کلیئرلی کہتا ہے کہ سارے پاکستانی جو ہیں وہ ایک ہے, سب پاکستانیوں کے حقوق ہیں. جب وہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوتی ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, تو اس میں یہ تو, اور یہی جو ہمارا آئین ہے یہ اسلام کو بھی تحفظ دیتا ہے اور ختم نبوت کو بھی تحفظ دیتا ہے. مطلب ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, اس میں یہ تو نہیں لکھا کہ یہ رائٹس جو ہیں یہ صرف مسلمانوں کے ہیں اور یہ رائٹس جو ہیں نان مسلمس کے ہیں. دیکھیں رائٹس سب کے برابر ہیں, بالکل اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. بلکہ قائد اعظم نے جو 11 اگست کی اپنی تقریر کی تھی, اس میں انہوں نے کلیئرلی جو تھا ایک لائحہ عمل جو تھا اس کو بڑا ڈسٹارٹ کیا گیا. اگر آپ اپنی تاریخ میں جائیں تو مختلف سیاسی وجوہ کی بنا پہ مختلف طریقوں سے قائد اعظم کے بیان کو ڈسٹارٹ کیا گیا. بلکہ جہاں تک مجھے یاد ہے شاید ضیاء الحق نے تو اس کو شاید مختلف ٹیکسٹ بکوں سے, صرف ضیاء الحق نے نہیں, بہت شروع میں ہی وہ جب قائد اعظم کی وہ تقریر جو ہے وہ ابھی قائد اعظم زندہ تھے تو اسی وقت اس کو سینسر کر دیا گیا تھا. جہاں تک ہماری نظام کا تعلق ہے, میں تو آئین کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہم آئین کے ساتھ کھڑا رہوں گا. جو بھی آئین ہے, اور آئین بڑا کلیئر, باقی جو میں مذہب کی ابھی وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے. میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئین سارے پاکستانیوں کو برابر کے. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے, اسلامی بھی ہے اور جمہوری بھی ہے. بالکل ہے. اور ناصر حسین شاہ صاحب, میں اس پہ آپ سے ایک بات کرتا ہوں لیکن ایک وقفے کے بعد.